أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا 15واں جز، یہ سورہ بنی اسرائیل، جس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے، مکمل جو 111 آیات پر مشتمل ہے، اور سورۃ الکہف کی 74 آیات 74، اور اس طرح یہ 185 آیات بنتی ہیں۔ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج یا اسریٰ کے بیان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دو حصے ہیں، جو مکی زندگی کے اندر لگ بھگ 11 سال گزر جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی فلسطین لے گیا۔ یہ سفر کا ایک حصہ ہے، زمین سے زمین کا سفر، اور پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر اللہ نے کیا، اور بس رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر۔ اور اس سفر کا مقصد جو تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بڑی بڑی اپنی نشانیاں دکھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ گویا کہ یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی میں بالکل مرکز اور سینٹر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حالات بالکل جو ہے وہ بدلتے چلے گئے، اور اس کے اندر معراج کے تعلق سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ بہت سی آیتیں ہیں، بلکہ سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس صورت کے بارے میں بتایا کہ شروع سے آخر تک اس کے اندر جو ہے وہ معراج کے تعلق سے اس کی تفصیلات راست اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ بہرحال اگر بنی اسرائیل کے واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی آیا ہے تو وہ اس تبدیلی سے میل کھانے والا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو دو ادوار ہیں، جو ان کے 2 عروج اور 2 زوال سے متعلق ہیں، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، اور نوح کی نسل کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور
تم پر بڑی زبردست زیادتیاں جو ہے وہ اس دور کے اندر کرو گے۔ اور جب پہلا وعدہ آیا، اب یہ بنی اسرائیل کے اتہاس کے دو واقعات، ایک عروج اور زوال سے متعلق، پھر دوسرا عروج اور زوال سے متعلق۔ تو پہلا جو واقعہ پیش آیا ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ذکر ہوا، جو ان کے زوال کا، عروج کے بعد، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال پہلے، 600 قبل مسیح، تو بخت نصر، جس کو نبوکد نظر بھی کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے وہ روم کے اوپر، یہ بابل اور عراق کا بادشاہ جس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا، اور جو ہے وہ بہت بری طریقے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا قتل عام بھی ہوا، اور مسجد اقصیٰ کی بھی بے حرمتی اس نے کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل نے ظلم اور فساد کی اپنی انتہا پر پہنچ گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے یہ ظالم بندے مسلط کیے۔ ظلم کی انتہا یعنی وہ تمام تفصیلات کے ساتھ، انتہا یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو تک قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا انہوں نے۔ تو یہ پہلا ان کا زوال آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدلا۔ پھر دوبارہ جب انہوں نے فساد مچایا، پھر یہی بات کہ انتہا کے اوپر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کے اوپر بہتان تراشا، ان کی والدہ کے اوپر بہتان تراشا، لہٰذا جو ہے وہ اس فساد کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی کے اندر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 70 سال کے بعد، رومی بادشاہ ٹائٹس، جنرل ٹائٹس، اس کے ہاتھوں جو ہے وہ یہ دوبارہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کو اس نے مسمار کر دیا، اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں انہیں جو ہے وہ قیدی بنا کر جو ہے وہ بابل ہانکتا ہوا لے گیا۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا کہ ان احسنتم لانفسکم، تم اگر جو ہے وہ احسان کی روش اختیار کرو گے تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور اگر تم برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر جو ہے وہ ایسی صورت میں ہم تمہارے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو اب ان واقعات کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ واقعات کو بیان کرنا بنی اسرائیل کے اتہاس کے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اہل ایمان کو بھی ایک اپورچنٹی، ایک موقع دیا اللہ نے۔ جس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مکی زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے تعلق سے جو ہے وہ صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی کو حکم دیا، اور اب مکہ میں یہ حالات تھے کہ آپ نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا جب حکم دیا تو وہاں پر اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت اوس اور خزرج کی صورت میں، جو انصار کے جو ہے وہ اصطلاح کے ساتھ میں معروف ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، انہوں نے اسلام قبول کر کے جو ہے وہ اسلام کے انصار بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قوت دی، ایک طاقت دی مسلمانوں کو، اور اس کے بعد اب ان کے پاس یہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ پابندی کریں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کو آسان بنا دیا تھا، لہٰذا اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات کو یہاں پر بیان کیا، عروج اور زوال کے، گویا کہ ایک آئینہ تھے کہ ان کے ساتھ میں زوال کا معاملہ اگر ہوا تو کیوں ہوا۔ تورات کے عطا کیے جانے کے بعد جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، تو لہٰذا انہوں نے اس ہدایت کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کی پیروی کی اور فساد مچایا، تو اللہ نے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، لہٰذا اب جیسے وہاں پر آیا تھا کہ تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا، عین اسی کے ملتے جلتے الفاظ یہاں پر آتے ہیں، القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہے جو قوموں کو ہدایت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ایمان لانے والوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ان کے رب کے پاس میں موجود ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر یہ تاریخ کا آئینہ دکھا کر جو ہے وہ یہ معراج کے ساتھ میں انڈائریکٹ اس کا کنیکشن ہے۔ جس طریقے سے فرعون کی غلامی سے نجات ملنے کے بعد اللہ نے تورات دی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو احکامات دیے، احکام عشرہ جس کو کہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جب جب اس کو پابندی کے ساتھ میں عمل کیا، تورات کو تھامے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عروج دیا، اور جب انہوں نے اس کو چھوڑا، زوال سے دوچار کیا۔ اب یہ قرآن ہے،
اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو عروج بخشے گا، اور جب وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زوال اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ اور ماضی کے اندر یہ مثال بنی اسرائیل کی موجود ہے، گویا کہ اس سے سبق حاصل کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ واقعات بنی اسرائیل کے یہاں پر بیان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ انسان کی ایک کمزوری اس کا ذکر کیا کہ انسان جس طرح بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ سے اچھائیاں مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی تکلیف دے جب وقت آتا ہے تو پھر وہ شر اور برائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی جلد بازی، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، خیر کے لیے جیسے دعا کرتا ہے ایسے برائی کے اس کے ساتھ میں جب کوئی مصیبت اور تکلیف کے دن آتے ہیں تو برائی کے لیے بھی جو ہے وہ ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے خیر کے لیے، جبکہ اس وقت کے اندر انسان کو جلد بازی کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کا نام اعمال جو ہے وہ اس کی گردن کے اندر پڑا ہے۔ اس کے حوالے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بات بتائی کہ جو کچھ انسان ہر روز ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر عمل کرتا ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، جیسے منکر نکیر ہے تو اس کے گلے کے اندر ہے، جو کچھ جو ہے وہ اس کا نام اعمال، اس کا نوش تھا اس کے گلے کے اندر لٹکا ہے، یعنی کہ ہر عمل چھوٹا بڑا اس کا جو ہے وہ رقم کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام شوقانی رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ ہر انسان کی جو تقدیر لکھی گئی ہے اس کی گردن میں پڑی ہے، یعنی کہ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے وہ باہم آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو کچھ عمل کرتا ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور امام شوقانی کہتے ہیں جو کچھ اس کی تقدیر میں اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کا جو علم بکل شیء محیط ہے، بکل شیء علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان دنیا میں جانے کے بعد کیا کرے گا چھوٹا بڑا عمل یہ اللہ کو معلوم ہے، تو وہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو وہ کرتا چلا جاتا ہے دنیا کے اندر ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر، اور جو کچھ کرتا جاتا ہے وہ ریکارڈ کے اوپر آتا ہے۔ اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان ایک نقطہ اتصال ہے، اختلاف نہیں ہے ان دونوں باتوں کے اندر۔ اور پھر بالآخر جب قیامت ہوگی انسان کو ہر ایک کو اپنے اعمال جو کتاب ہے وہ پڑھنے کے لیے دی جائے گی، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ پڑھ تو خود اپنی کتاب اور تو اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، یعنی کہ انسان کے اوپر مکمل طور پر حجت قائم ہو جائے گی، اس کے پاس ایرگومنٹ کے لیے بہانے کے لیے کوئی جواز نہیں رہے گا کہ تو خود اپنا جو ہے وہ نام اعمال پڑھ، یہ ہے تیرا ریکارڈ، تو نے یہ سب دنیا میں کیا تھا۔ بہرحال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے جو متکبر قائدین اور مالدار لوگ ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اور سیادت اور قیادت کے اعتبار سے جن کے پاس پاور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے جو قائدین کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طاقت کے نشے میں چور، سیادت اور قیادت اور لیڈرشپ اور مال کی طاقت میں اس نشے میں چور ہو کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چھپ کر نہیں، بالکل اوپنلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب کا آنا ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب لے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے بھلے کو چلتا ہے، اور ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کے راہ پر چلتا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر آئے گا، اور کسی بھی عمل کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جو کچھ اس نے کیا اس سے وہ جو کچھ اس نے عمل کیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے
وہ اس کو دیکھ کر رہے گا اور اس کی سزا بھگت کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون عذاب کے تحت جیسے یہاں پر قائدین کے تعلق سے بتایا کہ عذاب کب آتا ہے، جب یہ قائدین بگڑ جاتے اللہ کی نافرمانی کرتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بتایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر جب عذاب لاتا ہے اس وقت تک نہیں جب تک ان کے درمیان رسول بھیج کر ان کے اوپر اتمام حجت نہیں کر دیتا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا دو جگہ پر، پہلے رکوع کے اندر بھی کہ نوح کی ذریت سے ہم نے بچایا ان کو جو ایمان لائے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نے نوح کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، چونکہ نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کئی انبیاء اور کئی قومیں گزری ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب ان کے اوپر کئی قوموں کے اوپر لاگو ہو چکا ہے، ہم نے عذاب کے اندر ان کو ہلاک کیا ہے، اور لیٹسٹ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر آنے والے عذابات کو، مگر نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ان بٹوین اللہ کئی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے اس عذاب کے ذریعے سے، اور ہر ایک کے اوپر وہی فارمولا اور پرنسپلز لاگو ہوئے، جب انہوں نے زیادتیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لایا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کا ارادہ یعنی جو بھی انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کی حصول کا ارادہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ رہے، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے۔ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس کے لیے صحیح کرتا ہے، یہاں پر عمل کا لفظ نہیں آیا، صحیح کا لفظ آیا، اور صحیح کہتے ہیں ایفرٹس لگانے کو، محنت کرنے کو، وسعیٰ صحیح، اور ایفرٹس لگاتا ہے، اور ایفرٹس کیسے لگاتا ہے؟ سایہ، جیسے کہ لگانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں جو ہے وہ لکھ دینا اپنا نام، یہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر آ کر جو ہے وہ آپ نے عبادت کر لی اور پھر 11 مہینے غافل ہو گئے، نہیں، جیسے اس کا آخرت کا ارادہ ہے کامیاب ہونے کا، اس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایفرٹس لگاتا ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے ایفرٹس لگانے کا، تو ایسے فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مشکورہ، تو ایسے محنت کرنے والے دین کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، ہم ان کی ایفرٹس کو، ان کی محنتوں کو، ہم اس کی قدردانی کریں گے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کی قدر کریں گے۔ یہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کو جو احکامات دیے، اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، بالکل اسی طریقے سے جیسے تورات کے ساتھ 10 کمانڈمنٹس، جو احکام عشرہ ان کو دیے گئے، ایسے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات دیے جو قریب 23 نمبر کی آیت سے شروع ہو کر 41 نمبر کی آیت تک چلتے ہیں، جس کے اندر یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یعنی اب ہجرت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے، جس طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملنے کے بعد اللہ نے تورات اور احکامات عشرہ دیے کہ یہ اب اس کے اوپر عمل کریں، جب انہوں نے عمل کیا اللہ نے عروج دیا، جب اس کو چھوڑ دیا اللہ نے زوال سے دوچار کیا، بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر قریب قریب عوامر اور نواہی کے ساتھ 23 احکامات یا مسائل اس کے اندر ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، عبادت رب، یعنی کسی بھی قوم کے اندر جب زوال کی شروعات ہوتی ہے تو اس کی شروعات وہ شرک فی العبادت سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جو ہے وہ قوم جو ہے وہ اللہ کو ماننے والی غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتی ہے، تو شروعات یہاں سے ہوئی کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف جو ہے وہ اپنے رب کی، لہٰذا وبالوالد، دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اور احسان کا سلوک کیا ہوتا ہے اس کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر بتائی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ تم دونوں ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر پاؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، بڑھاپے میں اگر ایک یا دونوں کو پاؤ، ہو سکتا ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا والد زندہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا والدہ زندہ ہے، یا دونوں کے دونوں زندہ ہے بڑھاپے کی حالت میں، تو تم اگر جو ہے وہ دیکھو بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی زندہ ہے تو تم ان کے ساتھ میں جو معاملہ ہے ان کے فلا تقل لہما اف، تو ان کو تم اف بھی مت کہو،
یعنی اف یہ کلمہ بیزاری ہے، یعنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالو جس کی وجہ سے انہیں محسوس ہو کہ میرا بچہ مجھ سے بیزار ہے، یا اپنے چہرے کے گیسچرز کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے اس طریقے سے پیش آؤ کہ تمہارے گیسچرز یہ بتائے کہ تم اپنے ماں باپ سے بیزار ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو، نہ باڈی لینگویج، نہ ہی گیسچرز، نہ ورڈز اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ظاہر ہو کہ تم ان سے بیزار ہو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ میں نرمی سے گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے آگے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، اے میرے رب کہ میرے بوڑھے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، جیسے کہ میں چھوٹا سا تھا انہوں نے میری پرورش کر کے مجھے بڑا کیا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، لہذا جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نفوس میں کیا ہے، یعنی کہ اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ احسان کرو، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے استعداد دی ہے تو اس کو پوری کرو، مگر کبھی کبھی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ان کی وہ خواہشات پوری کرنے سے عاجز ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو لوٹائے جاؤ گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طاقت سے زیادہ تمہارے اوپر بوجھ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ڈالتا۔ اگر تم نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے، لوٹنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت، شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان، اس کی ڈیٹیل، تو گویا کہ یہ دو احکامات اور اس کے مسائل۔ اس کا تیسرا حکم وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو مال میں سے، اور مسکینوں کو، محتاجوں کو، اور مسافروں کو، اور وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو انلو تنلو مت اڑاؤ۔ یہاں پر مال کے خرچ کرنے کے لیے یعنی ویسٹ کرنے کے لیے دو اصطلاحات آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو اسراف مت کرو، اور تبذیر، اسراف اور تبذیر یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ٹرانسلیشن دیکھتے تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو، مگر نہیں، دونوں کے اندر معنی ہونے کے ساتھ ایک معنی کا فرق ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، فضول خرچی نہ کرو، یعنی جو اپنی جائز ضروریات ہے، کھانا جائز ضرورت ہے، پینا جائز ضرورت ہے اور جائز اور حلال چیزیں، لباس جائز ضرورت ہے، مکان جائز ضرورت ہے، سواری جائز ضرورت ہے، یہ جائز ضروریات کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ بزار اس کسان کو کہتے ہیں جو بیجوں کو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، اور ایک سمجھدار کسان بالکل جہاں پر بیج کو لگانا چاہیے وہیں لگاتا ہے، بیجوں کو ویسٹ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے تبذیر کرنے والے اس کو کہتے ہیں جو مال کو ویسٹ کرتا ہے، یعنی کہ بلا سوچے سمجھے جہاں چاہتا ہے وہاں پر مال کو پھینکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں سے بچو، اس سے پہلے کی قومیں اسی تین گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، ان میں سے ایک وہ یہ ہے کہ اضاعت المال، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو مال اللہ نے دیا ہے، جو دنیا میں آسانیاں پیدا کرتی زندگی جینے کے لیے، لہٰذا جو ہے وہ اس کو انہوں نے ویسٹ کر دیا، اس کو برباد کر دیا، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر خرچ کیا، شو آف کے لیے خرچ کیا، دکھاوے کے لیے خرچ کیا، اپنے پریسٹیج ایشو کے لیے خرچ کیا۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو دیکھے گا کہ یہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شادی بیاہ تھا، ٹھیک ہے، تم نے پوری عمارت کو جو کمکمے اور بجلیوں سے سجا دیا، یہ جو تم نے ڈیکوریشن کیے ہیں، یہ جو تم نے ہال کے اندر جو فضول خرچی سے آگے بڑھ کر تم ادھر ایک سوالیہ نشان ڈالو کہ اگر جو ہے وہ تم یہ خرچ نہ کرتے، یہاں پر پیسہ نہ لگاتے تو شادی رک جاتی، نہیں رکتی نا۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ ہے انسان کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب شیطان کے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا، وجہ کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے وزڈم ہے۔ جس طرح سے شیطان بھائی اور بھائی کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان، ہم بھائیوں کے درمیان شیطان نے عداوت پیدا کی اور یہ دراڑ ڈالی ہے، تو جس طریقے سے شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داری میں، رشتہ داری کے اندر، بھائی بہنوں کے اندر، ماں باپ کے اندر دراڑ ڈالے، دشمنیاں پیدا کرے،
اسی طریقے سے خاندانی دشمنیاں جو پیدا کرتا ہے شیطان، ایسے ہی وہ بھی انسان جو مال کو شو آف کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ مال جو جوڑنے کا رشتہ داری کو ذریعہ بننا چاہیے، کل ہم نے دیکھا تھا، وہ گویا کہ رشتوں کو توڑنے اور نفرت کو پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے مال۔ لہٰذا اس نسبت سے جو کام شیطان کرتا ہے خاندانی دشمنیاں پیدا کرنے کی، ایسے ہی وہ مالدار مال کو اپنے تبذیر کے ذریعے سے خاندانوں کے درمیان درار ڈالتا ہے اور دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ تو دونوں کا کام ایک ہی ہے، اس اعتبار سے اس کام کی نسبت سے دونوں بھائی ہیں، دونوں کا جاب ایک ہی ہے، یہ مالدار بھی اور شیطان بھی۔ اس لیے کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے کہ کبھی جو ہے وہ رشتہ دار ہے، یہ ہے، مال کی ان کو ضرورت ہے یا کوئی حاجت ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے، تم خود جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑے پرابلم میں آ گئے ہو، تو اگر تم کو اوائڈ کرنا پڑے، اعراض کرنا پڑے، تو ان کے ساتھ میں نرمی سے گفتگو کرو، اچھائی کے ساتھ ان سے بات کرو۔ اس لیے کہ جب انسان خود ہی پریشان ہوتا ہے، خود پرابلم میں ہوتا ہے، اس کو خود پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اگر کوئی رشتہ دار جو ہے اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے، تو انسان کے اندر ایک چھڑچھڑاپن پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایسے اپشبد اس کے سامنے بول دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ایک دل کے اندر بات زخم لگ جاتا ہے جو جلدی بھرتا نہیں، اور ہمیشہ انسان اس کو یاد رکھتا ہے اور عداوت کی وجہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بہت صبر کا وقت ہے کہ تم خود پرابلم میں ہو، تم کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم اس کے لیے اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو اٹس اوکے، مگر نہیں کر سکتے تو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھو اور اس کو پیار سے بات کرو کہ ہاں بھائی میں تھوڑا خود پریشان ہوں، اللہ سے آپ دعا کرو کہ اگر اللہ آسانی پیدا کرتا ہے تو میں تمہارا کام ضرور کروں گا۔ تو اس طریقے سے سافٹلی اچھائی کے ساتھ میں اس کو اعراض کرو اور اوائڈ کرو۔ اسی طریقے سے مال خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ نے حکم دیا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ بالکل کھلے چھوڑ دو، یعنی کہ بالکل بخل اور کنجوسی بھی مت کرو اور ایک دم ہاتھ کھلے بھی مت چھوڑ دو کہ خود تم جو ہے وہ کھلے ہاتھ چھوڑ کر کے سب کو بانٹ دیا، اب جو ہے خود سائل بن کر بیٹھ گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے جو ہے وہ کہ اس سے بڑی جو ہے وہ خرابی کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو کلاش کر کے چلا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو مال دیا، اپنے گھر والوں کی پیچھے فکر کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم پیسوں کو یہاں وہاں ڈالنا شروع کر دو نیکی کے جذبے کے اندر آ کر، نیکی بھی ایک جذبہ ہے، پھر بعد میں کہ تقسیم کر دیا اب خالی ہاتھ ہو گئے، اب جو ہے وہ پچھتانے لگے یار میں نے کیا کر دیا جذبے میں آ کر۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسا نہیں، کنٹرول رکھو اپنے آپ کے اوپر، بالکل کنجوسی نہیں کرنا ہے، یہ ایک ایکسٹریمزم ہے، اور دوسری طرف ایک دم ہاتھوں کو کھلے نہیں چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان کی کہ وہ لوگ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ کنجوسی اور نہ بالکل جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں اپنے مال کو، بلکہ بہت درمیانہ روش کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا یہاں پر حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو قتل نہ کرو غریبی کے ڈر سے، مفلسی کو ڈر سے کہ ان کو ہم کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیسے پرورش کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غریبی کے ڈر سے جو ہے وہ اولاد کو قتل کر دینا۔ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے اولاد کو قتل کرنے کو سجا کر دکھایا کہ ہاں بھائی بچے جو ہے وہ اگر کم ہوں گے تو آپ اچھا پڑھاؤ گے، یہ کرو گے، اس کو بہت ڈیکوریٹ کر کے دکھایا اللہ رب العزت۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ شیطان نے اس کو بہت ڈیکوریٹ کر کے جو ہے وہ انسانوں کو بتایا، اور یہی بات سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کی اس چال کو بتایا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ غریبی اور مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، خطان کبیرہ کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہ بہت فحش چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، وساء سبیلا، اور اس کا اینڈ خراب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت برا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے جس جان کو محترم ٹھہرایا اس کو قتل نہ کرو، لہٰذا جو ہے وہ اس کا قتل کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو جو ہے مظلومانہ جو قتل کیا گیا اس کے رشتہ داروں کو ہم نے سلطان دیا، یعنی پاور دیا ہے۔ اب وہ پاور کیا ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر جو پولیس ہوگی وہ قاتل کو پکڑے گی،
ثابت ہوگا عدالت کے اندر ثبوت گواہ، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ کنٹرول اور اختیار دے گی رشتہ داروں کو کہ اب تمہارے پاس آپشن ہے، تم کو جو فیصلہ کرنا ہے، یہ تمہارے آدمی کا قاتل ہے، اب تم کو کیا فیصلہ کرنا ہے؟ 3 آپشن تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو قصاص کے بدلے میں، اس کے جان کے بدلے میں جان لے لو، اور اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے تو خون بہا لے لو کہ بھائی ہمارا آدمی تو مرنے والا مر گیا، لہٰذا یہ خون بہا اگر دے دے جو متعین شدہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، ہم اس کو قصاص میں بھی ہم اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ہم اس سے خون بہا لینا چاہتے، ہم احسان کر کے اس کو معاف کر دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو یہ 3 آپشنز کے نتیجے میں سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک جو چین چلتی ہے قتل کی اور ریونج کی اور انتقام کی، اس کا سلسلہ ان 3 ذریعوں سے اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی حکمت اس کے اندر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ مقتول کے گھر والوں کو یہ ایتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ ڈیسیزن لیں گے اب اس قاتل کا، اب ثابت ہو چکا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے جو جس کا رشتہ دار قتل ہوا تھا اس کو ایک تسکین ملتی ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنے رشتہ دار کے قاتل کو سزا دینے کے لیے پاور دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے، اور اسلام جو دین رحمت ہے اس کے اندر اسلام ہر انسان کی نفسیات اور انسان کی سوچ، اس کا جو ہے وہ اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے خود جانتا ہے انسان کو کہ انسان کی نفسیات، اس کی سوچ کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو پھر وہ ان کے حوالے کرو، اور جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو، بے شک تم نے جو وعدے کیے ہیں ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ یہ جو وعدے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے، پیچھے قسم جو کھاتا ہے انسان اور اس کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کی صفت نہیں ہے اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ جب ناپ تول کر دو، جب ناپ تول کرو تو ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، پورا پورا وزن دو، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرو، اور یہی بہتر بات ہے۔ اسی طریقے سے ولا تقف ما لیس لک بعلم، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان سوسائٹی، ایک مسلمان فرد، ایک مومن مرد، ایک مومن عورت کبھی بھی لا علمی کی زندگی نہیں گزارتے، دین ہو دنیا ہو، لہٰذا ہر معاملے میں وہ علم کو مقدم رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل، عمل کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے اس کا گیان پراپت کرو، اس کا علم حاصل کرو، بغیر علم کے زندگی نہیں گزارنا ہے، کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل، بغیر علم کے زندگی نہیں گزارنا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، زمین کے اوپر اکڑ کر چل کر نہ تم پہاڑ سے اونچے ہو سکتے ہو، نہ زمین کو دھسا سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جتنی چیزیں اس کے اندر نہیں، یعنی منکرات میں سے جس سے روکا گیا ہے، جو ڈو ناٹس کا پہلو اس کے اندر بتایا، ایک تو یہ ہے کہ یہ کرو ڈوز، اور ڈو ناٹس، تو ڈو ناٹس کا جتنا بھی پہلو ہے جو اللہ نے منع کیا ہے، ان سب کے اندر کرائیت ہے اور برائیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور نے آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ حکمت میں سے ہے، یہ وزڈم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ احکامات کو نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تم جو ہے وہ جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر گر پڑو گے۔ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں منسوب کی اور اپنے لیے بیٹے چنے، کل سورہ نحل میں ہم نے دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے لیے جب چنتے تو بیٹے چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو بیٹیاں، جو خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگ منسوب کر رہے ہیں۔ ظاہر سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شرک سے جو ہے ان کے پاک ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بیٹیاں منسوب کی مراد، انہوں نے ملائکہ کو من الملائکۃ اناسا، انہوں نے فرشتوں کو عورت یعنی فیمیل بنا دیا۔ لہٰذا ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو تخلیق کر رہا تھا، اللہ نے جو فرشتوں کو کریٹ کیا، کیا اس وقت یہ لوگ موجود تھے کہ انہوں نے دیکھا وہ میل ہے کہ فیمیل ہے؟ لہٰذا انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس کو انہیں بھگتنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مثال سے، ہر طریقے سے ہم نے انسان کو نصیحت کی، یعنی ایک ہی سبجیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز کے اندر، الگ الگ اسلوب کے اندر سمجھایا۔ ایک پھول کا رنگ ہو تو 100 رنگوں سے باندھو، یعنی ایک ہی ٹاپک کو اللہ نے کتنی طریقے سے سمجھایا کہ انسان نصیحت حاصل کرے، مگر انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناشکرا اور جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آدم اور ابلیس کا قصہ اس کے اندر بیان ہوا ہے، جیسے 7 مقامات سے یہ ایک مقام۔ یہاں پر ایک نئی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آدم اور ابلیس کے قصے کے اندر جب اس کو رائندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے یہ عہد کیا کہ میں جو ہے وہ اس آدم کی ذریت کو بہکا کر رہوں گا، ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تو جو ہے وہ جو یہ ان کو گمراہ کرنے کا معاملہ ہے تو اس کی چالوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ تو اپنی صوت کے ذریعے سے بھی صوتک، صوت کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر۔ صوت کیا ہے؟ ہر وہ ناجائز چیز جس کی آواز انسان کے کانوں میں پڑتی ہے اس کے ذریعے سے انسان گمراہ ہوتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ایک مورخ کا بہت پیارا قول ہے کہ کسی قوم کو اگر تمہیں برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے جو ینگسٹرز ہیں، ان کے جو نوجوان ہیں، اس کے اندر 3 چیزیں داخل کرو، 3 چیزیں داخل کرو، بس وہ قوم جو ہے وہ آنے والے چند ڈیکیڈز کے اندر زوال کی انتہا پر پہنچ جائے گی۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 3 چیزیں کسی طریقے سے اس کی ینگ جنریشن جو کل قوم کا مستقبل ہے، یہ 3 چیزیں ڈال دو۔ نمبر 1، ان کے اندر جو ہے وہ جنسی بے راہ روی، یعنی کہ سیکس، جنسی بے راہ روی کو ان کے اندر جو ہے پھیلا دو، ینگسٹرز کے اندر۔ نمبر 2، ان کے اندر جو ہے وہ نشہ، نشے کو اس ینگ جنریشن کے اندر داخل کر دو۔ اور تیسری چیز ہے میوزک۔ یہ 3 چیزوں کو ان کے اندر ڈال دو، بس وہ قوم تباہ ہونا اس کا یقینی بات ہے۔ اقبال نے اس کو بڑے پیارے انداز میں 2 مصروں میں کہہ دیا، آ کے بتاؤں میں تجھے تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھے بتاتا ہوں قوموں کے عروج اور زوال کا خلاصہ کیا ہے۔ قومیں کب عروج پاتی ہیں اور قومیں زوال سے دوچار کب ہوتی ہیں۔ قومیں عروج اس وقت پاتی ہیں جب وہ اسٹرگل کرتی ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات اور جد و جہد کرتی ہے زندگی کے اندر سروائیول کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، تو وہ عروج کی طرف جاتی ہے۔ اور جب وہ گانے بجانے کی طرف آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آ کے بتاؤں میں تجھے تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثناول، طاؤس ایک انسٹرومنٹ ہے، میوزک انسٹرومنٹ ہے، رباب ایک میوزک انسٹرومنٹ ہے، پیالے ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، رباب، اور اس کو جو ہے بجا کر اس کے اندر سے میوزک کریٹ کی جاتی ہے۔ تو طاؤس و رباب آخر کہ شروع کے اندر سٹرگل ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اور اس کے بعد جب تھوڑا سا جو ہے وہ کمفورٹ زون کے اندر آ گئے تو تھوڑا لگزریس لائف کے اندر گانا بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، تو گویا کہ یہ ڈاؤن فال کی شروعات ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آواز کے ذریعے سے ان کے اوپر آ، ان کو گمراہ کر، اور ان کے مال اور اولاد میں شامل ہو جا۔ 3 چیزیں بتائیں، 1 آواز، نمبر 2 مال، مال یعنی کہ حرام مال کے ذریعے سے، ظاہر سی بات ہے کہ حرام مال جب انسان خود کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو پھر اس کو برباد ہونا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے وہ اولاد کے اندر، اولاد کے اندر مراد یہ ہے کہ اس کی مختصر تفصیلات یہ ہے کہ جب ایک میاں بیوی شادی نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان جو ہے وہ آباد ہوتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو لے کر احکامات دیے ہیں، اس کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کے اوپر سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد بسم اللہ کر کر جو ہے وہ دروازے کو بند کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو جو ہے وہ یاد کرتے ہوئے، اللہ کو نام یاد کرتے ہوئے بند کرو دروازے کو۔ اور پھر کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو بسم اللہ کہہ کر آغاز کرو۔ بستر کے اوپر اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہیں احکامات دیے اس کی پابندی کرو، اس کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اس کو پڑھو۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان کی فوج آتی ہے، آپ سلام کر کے نہیں داخل ہوئے، شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھانا نہیں کھایا، کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی تو ایسی صورت میں شیطان وہاں بھی شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جو اولادیں آتی ہیں وہ شیطانی خصلتوں کے ساتھ میں جو دنیا میں آتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر زنا کے ذریعے سے، ولد الزنا، زنا کے ذریعے سے جو اولادیں دنیا میں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں چیزیں صوت، مال اور اولاد کے اندر ان کے شامل ہو جا، اور دن رات ایفرٹس لگاتے ہیں ابلیس، شیطان اور اس کی ذریت کے ان 3 راستوں سے قوم کے اندر، اللہ کو ماننے والی قوم کے اندر داخل ہو کر اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیں، ان کی دنیا کو برباد کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کے بچوں کو کئی چیزیں جو ہم نے تخلیق کی ہے ان میں ہم نے فضیلت دی ہے، اور اس کو پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، بحر اور بر کے اوپر اس کو کنٹرول دیا، تسخیر دی اس کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی ہم نے چیزیں جو تخلیق کی اس کے اوپر اس کو فضیلت ہم نے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کا یہاں پر ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ 3 سوالات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے پوچھے تھے یہود کے کہنے کے اوپر۔ وہ 3 سوالات یہ تھے کہ تم اللہ کے نبی سے پوچھو روح کے بارے میں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو ذوالقرنین کے بارے میں، تم اللہ کے نبی سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو۔ اس کا جواب اگر دیے تو وہ نبی ہیں، تو ایک سوال کا جواب 3 میں سے یہاں پر دیا گیا، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہ کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، حکم سے ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ تمہیں بہت کم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ہر طریقے سے سمجھایا، مگر جو ہے وہ انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرعون اور موسیٰ کا قصہ اس کے اندر بیان ہوا، اور پھر جو ہے وہ اللہ نے 9 معجزے ان کو دیے تھے، اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر اس کے اوپر اختتام کی طرف جب بات بڑھتی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو تمکنت فی الارض عطا کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ قیامت سے پہلے لفیفہ، یعنی کہ جو وہ سرزمین ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو فلسطین، شام، مصر کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے قرب قیامت لفیفہ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ لپیٹ کر جمع کر کر قیامت آنے سے پہلے ان کو پھر لائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعا سکھائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے میرے رب داخل کر مجھے داخل کرنا عزت کے ساتھ، اور نکال مجھے نکالنا عزت کے ساتھ، یعنی کہ جب مکہ سے میں نکلوں تو عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی جب نکلے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانتیں یہ علی بن ابی طالب کے حوالے کی کہ فلاں کی سب کی امانتیں پہنچا کر میرے پاس آنا۔ اللہ کے نبی جب نکلے ہیں تو عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مدینہ میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی کی شان جو ہے وہ پڑھنے اور امیجنیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھنے کی قابل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انشاءاللہ چونکہ ہمارا رمضان کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی کی ہجرت کا باب شروع ہو چکا ہے، اللہ کے نبی مکہ سے نکل چکے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ اب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچتے، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور سورہ بنی اسرائیل اس بہت ہی جامع آیت کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یعنی شرک کے جتنے اسپیکٹرمز ہیں ان سب کو یہاں پر بیان کر کے اس کا رد کیا گیا، یعنی جتنی نوع کے شرک جو ہے وہ انسانوں نے کیے ان میں نمبر 1 کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حمد اور تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے لم یتخذ ولدا، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کے لیے حمد اور ثنا ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور ملک میں، سلطنت میں اس کا کوئی ساجی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور اپنے کسی کمزوری کی بنیاد پر اس نے اپنے اولیاء، اپنے ولی نہیں بنائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دوست فرشتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اور اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ مگر دنیا میں ہمارا دوستی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے دوستی کا کانسیپٹ دنیا میں یہ ہے کہ ہم دوستی اس لیے کرتے ہیں، رشتے اس لیے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ برے وقت میں جو ہے وہ ہمارے کام آئے، مگر اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنی کسی کمزوری کی بنیاد کے اوپر ولم یکن لہ ولی من الذل، ذل کہتے کمزوری کو، کسی کمزوری کی وجہ سے اپنے دوست نہیں بنائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ان بندوں کو جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، مگر یہ دوست بنانا کسی کمزوری کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کبریائی اور بڑائی سب کے سب پوری کے پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ کہف اس کا آغاز ہوتا ہے۔
اب چونکہ سورہ کہف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے فتنے کے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی 10 آیت کی ہر جمعہ کو تلاوت کی جائے، اور پوری سورہ کہف کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے روز تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ تبارک تعالیٰ علم کی روشنی اس کو عطا کرتا ہے، گویا کہ وہ علم کے اندر اپنا یہ پورا ہفتہ نکالتا ہے، اللہ اس کو علم کی روشنی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معمولات کے اندر اس کو شامل کریں۔ اگر پوری سورہ کہف جمعہ کے دن اندر نہیں پڑھ سکتے، اللہ توفیق دے، الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، مگر کم سے کم جمعہ کو ابتدائی 10 آیتیں ضرور پڑھیں اور ضرور پڑھیں، اس لیے کہ زمین کے اوپر دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سورہ کہف اس کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھنے کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر میری موجودگی میں دجال وہ ظاہر ہوا تو تم پوری امت کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گا، میں اس کو نپٹ لوں گا پوری امت کی طرف سے، آن دا بہاف آف امت کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، مگر کہیں میرے بعد اگر وہ آتا ہے تم میں سے ہر انڈیویجول کو اس سے دفاع کا اپنے لیے سامان کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے سورہ کہف کو پڑھا کرو جمعہ کے روز، اور جو ہے وہ اس کی ابتدائی 10 آیات کو۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر 114 صورتوں میں اس صورت کے اندر ایسی کیا ہدایات ہیں کہ انسان اس کو پڑھے سمجھے، اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اپنی فیملی کا، تو وہ اور اس کی فیملی دجال کے فتنے سے بچ جائے گی، جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچایا ہے۔ بہرحال اس کے اندر کل ملا کر 5 قصے آتے ہیں، ایک آدم اور ابلیس کا قصہ سینٹر میں، اور اس سے پہلے 2 قصے اور اس کے بعد 2 قصے، اور ہر قصے کے بعد جو ہے وہ پہلے قصے کے بعد کچھ نصیحتیں عبرتیں، پھر دوسرا قصہ، پھر نصیحتیں عبرتیں، پھر آدم ابلیس کا قصہ، نصیحتیں عبرتیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور وداؤٹ اینی نصیحت بیچ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ذوالقرنین کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اینڈ میں نصیحتیں آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس 15ویں پارے کے اندر ہے، جس کے اندر آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام شکر اور تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں رکھا، بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے، بین کتاب ہے، کلیئر کٹ کتاب ہے، اس میں کوئی گنجلک پن، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ قیم لینذر باسا شدیدا، کہ آپ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ٹھیک جو ہے وہ اس کو ہم ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دیں، آپ ان کو انذار کریں اور ایمان لانے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بھی انذار کرے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو ڈرائیے آپ جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ میں شریک کیا۔ لہذا مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، کہ ان کے منہ سے بہت بڑی بات نکلتی ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے منہ سے بہت بڑی بات نکلتی ہے، اس کا علم نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس ہے، لہٰذا جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لہٰذا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی بڑے بے چین رہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر اب وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے نبی پریشان رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا آپ ہلاک کریں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کریں گے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زینت، ہم نے زمین کو زینت بنایا، زینت کہتے ہیں اٹریکٹیو، اٹریکشن جس کے اندر ہو، لہٰذا آدمی اس کے اندر پھنس جاتا ہے، تاکہ ہم تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس دنیا کی زینت میں اگر آدمی پھنس گیا تو اچھے عمل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا دنیا کی چیز استعمال کی ہے، برتنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کو اچھے سے استعمال کرو، اچھی زندگی جیو، اللہ نے منع نہیں کیا، مگر دل کہاں لگا رہے ہو اس سے؟ یہ دل لگانے کی چیز نہیں، اللہ نے پیسہ دیا اچھا کھاؤ، یہ متاع ہے، استعمال کی چیز ہے، اچھے سے استعمال کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی صفائی، مگر دل مت لگاؤ اس سے۔ لہٰذا جو ہے وہ اگر تم دل لگا بیٹھو گے تو پھر ایسی صورت میں تم اپنی آخرت کو نقصان پہنچا بیٹھو گے۔
تو یہ زینتیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے دنیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور پھر آخر میں یہ جو زینت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پوری دنیا کے اوپر جب قیامت آئے گی تو سعیدن جروزہ، یعنی ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، پورا کوئی نشیب فراز نہیں، کوئی اوبر دھوبر نہیں، بلکہ ایک پلین زمین بن جائے گی، کوئی پہاڑ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، ایک چٹیل میدان کی صورت میں ہوگی جب انسان حشر میں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اصحاب کہف کا قصہ آتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ، اب یہاں پر دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، سرکاری سطح پر حکومت بھی مشرک تھی، اور چند نوجوان تھے جو اسلام کے اوپر قائم تھے، لہذا بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے باپ داداؤں کے دین میں لوٹ کر نہیں آئے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے میں تمہارے ساتھ سختی کروں گا۔ لہذا یہ چند نوجوان اکٹھا ہوئے، اور یہ اکٹھا ہو کر جو ہے وہ از اول فتیت الکہف، اور انہوں نے ایک کہف کے اندر، ایک غار کے اندر پناہ پکڑی، فقالوا ربنا آتنا، اور اللہ سے دعا کی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب جو ہے وہ، تو جو ہے وہ خاص اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت نازل فرما، اور ہمارے معاملے کو یا اللہ ٹھیک ٹھاک کر دے، ہمارے معاملے کو درست فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو سلا دیا، ایسا سلایا کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے، اللہ ان کو کروٹ دلاتا رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے، بڑی حکمت ہے اس کے، اب ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، بہرحال یہاں پر اپنے آپ پر قابو رکھنا ضروری ہے، لہذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دیتا رہا، اس لیے کہ 309 سال ایک پوزیشن میں اگر وہ زمین کے اوپر پڑے رہتے تو زمین جو ہے وہ ان کی جسم کو کھا لیتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب کوئی انسان کوما میں چلا جاتا ہے اور 1 سال 2 سال، تو نرسز جو ہے اس کو الٹا پلٹا کر پاؤڈر لگاتی رہتی ہے، اس کی سائڈ کو بدلتی رہتی، ورنہ اس کی پیٹھ کی جو اسکین ہے وہ چھل جائے گی، اور اگر یہ مٹی کے اوپر پڑا ہو، پتھر کے اوپر، تو مٹی تو اس کو کھا ہی لیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے، اور 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ بھائی کتنی دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا حصہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب انسان جو ہے وہ جب آخرت کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا کہ انسان ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی دنیا میں کتنے دن رہے تم، کوئی 60 70 80 100 سال رہا ہے، مگر کہیں گے کہ یومن او بعد یوم، یعنی ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ بہرحال جو ہے وہ لوگ کھانا لانے کے لیے جاتے ہیں تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سکے 309 سال کے اب وہ چلن کے اندر نہیں ہے، وہ بند ہو گئے، نئے سکے آ گئے۔ تو یہ قصہ ضرور مشہور تھا کہ یہاں پر کچھ اہل ایمان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور پھر اس قصے کے چلتے ہوئے 309 سال میں وہ پوری کی پوری مملکت اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی، یعنی کتنی کچھ تبدیلی آ گئی تھی صرف ان اصحاب کہف کے ثابت قدمی کی وجہ سے۔ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے، رسول کو ماننے کی وجہ سے، آخرت کو ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی خیر کو نکالتا ہے۔ جیسے مکہ کے اندر، جیسے مدینہ کے اندر اسلام کی مخالفت کے نتیجے میں جب مسلمان ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کو نکالتا ہے، یہ اس کی جو ہے دلیل ہے۔ چونکہ دجال سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے مسلمان ایک کڑی آزمائش سے گزارے جائیں گے، مگر یہ کڑی آزمائش اس میں سے خیر نکلے گا۔ آپ نے دیکھا 9/11 کے بعد کتنی بڑی تعداد میں قرآن دنیا کے اندر جو ہے وہ خریدنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اسلام میں داخل ہونے والے، جب اسلام کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس میں سے خیر نکالتا ہے اور زیادہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے درمیان میں کچھ نصیحتیں آتی ہیں، اور اب اس معاملے کے اندر جو اصل ہدایت کو چھوڑ کر اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک بیکار کی بحث میں پڑ گئے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 4 تھے، 5واں ان کا کتا۔ بہرحال اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اگر صحیح تعداد معلوم بھی ہو جائے، ایک دم کریکٹ تعداد بھی اگر ان کو پتا چل جائے، تو اس میں ہدایت کا معاملہ کیا ہے؟ ہدایت کا اصل معاملہ یہ کہ اس کے اندر جو نصیحتیں، جو عبرتیں، مورل ٹیچنگز ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ تعداد کے معلوم ہونے سے کیا ہوگا؟ لہٰذا جو ہے وہ بیکار کی چیزوں کے پیچھے انسان کسی واقعے میں نصیحت کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان جو ہے وہ جو پھل ہے اس کا چھلکا جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جائے اور گودے کو اٹھا کر پھینک دے۔ بالکل واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے اس سے نصیحت لینا چاہیے، نہ کہ اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جو
کوئی وہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، جیسے یہاں پر تعداد اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جو اس کے اندر ہدایت اللہ نے کی ہے۔ تو اب یہ بیکار کی بحث میں پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نصیحت کی کہ ہمیں قصوں کو لے کر، واقعات کو لے کر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَبِرُوا الْأَمْثَالَ، اس کے اندر جو قصے ہیں، مثالیں، اس سے عبرت حاصل کرو، یہ عبرت حاصل کرنے کی چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل اصحاب کہف کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک واقعہ اور بیان کیا دو لوگوں کا، اور وہ یہ ہے کہ دو مردوں کا قصہ بیان کیا۔ ایک کے پاس دنیا کا مال اسباب کچھ تھا نہیں، غریب تھا، اور ایک کے پاس بہت مال تھا، دو باغ تھے، اولاد تھی، رشتہ دار تھے۔ اس نے وہ بے مال، بے سر و سامان کو نیچا دکھاتے ہوئے کہا کہ میں جو ہے تیرے سے بہتر ہوں۔ یہ انسان کے دماغ میں خناس بیٹھ جاتا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو مجھ سے خوش ہے، تبھی تو دیا ہے نا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ مال اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو یہ آزمائش ہے، اگر کسی کو نہیں دیا تو اس کی آزمائش ہے۔ جس کو دیا ہے اس کے شکر کا امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کے صبر کا امتحان ہے۔ لہٰذا انسان اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مجھ سے خوش ہے۔ تو مال کا دیا جانا اللہ تعالیٰ کی خوشی کی دلیل نہیں ہے، اور اللہ نے اگر مال نہیں دیا ہے تو یہ اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ اگر اس کو انسان پیرامیٹر بنا لے تو کیا اللہ تعالیٰ بلال سے ناراض تھا؟ اللہ کے نبی کے گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، دو سیاہ پانی یعنی پانی اور کھجور کے اوپر زندگی گزارتے تھے 40 دن تک۔ تو ظاہر سے اللہ کے اپنے نبی سے ناراض تھا، امہات المؤمنین سے ناراض تھا؟ یہ دماغ میں سے کچرا نکال کر پھینک دینے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اگر پیسہ دیتا ہے تو اس کی خوشی کی علامت ہے، اور انسان اس کے اندر عجوب میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا جو ہے وہ ایسے ہی یہ شخص مبتلا ہوا اور نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تو نے یہ سب باتیں کرنے سے پہلے کیوں نہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ تو نے شرک کیوں کیا؟ بہرحال اللہ راتوں رات اس کے باغ کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، تب جا کر وہ سر پکڑ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جیسے میں دنیا میں دیا گیا ہوں ویسے آخرت میں بھی ملے گا مجھے، اللہ نے مجھے دیا ہے، تم خوشی تو ہے۔ یہی بات جو ہے وہ عاص بن وائل کہتا تھا کہ دنیا میں اس کے پیسے بقایا تھے خباب ابن ارد کے پاس، تو خباب ابن ارد نے کہا میرے پیسے دو، تو کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت دوں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، اسلام کا انکار کرو۔ کہا تو مر جائے، میں مر جاؤں، مٹی ہو جائے اور دوبارہ اٹھایا جائے، تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا کہ اچھا میں مرنے کا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ تو کہا کہ جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں نا تو پھر مجھے مال ملے گا، دوبارہ اللہ مجھے مال دے، کیوں؟ دنیا میں دیا ہے نا مجھے، تو مرنے کے بعد بھی مجھے ملے گا، اور پھر اس وقت میں تمہارا ادھار چکتا کروں گا۔ تو یہ کفار کی سوچ ہے، یہ مشرکین کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو دنیا دار ہیں۔ مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہوتی، وہ مال کو اپنے لیے امتحان اور آزمائش سمجھتا ہے، اور پھر اسی لیے وہ ایک آدھی ادھوری آیت کو جو اپنی گاڑی پہ لگاتا ہے، اپنے بنگلے پہ لگاتا ہے، اپنے فلیٹ پہ لگاتا ہے، ھذا من فضل ربی، سورہ نمل میں ہم دیکھیں گے یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، خوش ہے۔ بے شک اللہ کا فضل ہے مگر امتحان بھی ہے۔ آگے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اشکر ام اشکر لیبلونی، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ یہ کہے کو نہیں لکھا تم نے اس آیت کے اندر؟ اپنے بنگلے کے اوپر جب ھذا من فضل ربی لکھا تو پوری آیت کیوں نہیں لکھی کہ یہ گاڑی دے کر اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں اس گاڑی کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری ادا کرتا ہوں؟ یہ مجھے بنگلہ دیا اللہ رب العزت نے، یہ فلیٹ مجھے دیا، ھذا من فضل ربی، میرا امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں؟ اللہ نے مجھے رہنے کے لیے مکان دیا اور یہاں پر جو پارٹیاں ہو رہی ہے، ڈانس چل رہا ہے، برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے، شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی؟ گاڑی کے اندر تم نے ویسٹرن میوزک لگا کے دھڑلے سے رات کے اندر گاڑیاں بجاتے ہوئے گھوم رہے، اور سامنے لگایا تم نے تختی ھذا من فضل ربی۔ کیا کس طرح کی سوچ اور کہاں مسلمان جا رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہم کو۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد پھر نصیحتوں کا ایک سلسلہ آتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ آتا ہے، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں، احادیث میں تفصیل کے ساتھ میں ہے، اور وہ اس طریقے سے یہ قصہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ وعظ و نصیحت کر رہے تھے، وعظ اتنا بہترین تھا کہ ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ لہٰذا جو ہے وہ
ہر ایک کی آنکھ میں جو ہے آنسو تھے. ان میں سے ایک شخص آتا اور پوچھتا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ کسی کو علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. اس میں کوئی عجوب نہیں تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، مگر اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس علم کو اللہ کی طرف نسبت نہ دی. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے، اور وہ تھے خضر. لہذا قرآن میں نام نہیں آیا، حدیث میں بخاری میں مسلم میں وہ نام آیا ہے. لہذا جو ہے وہ انہوں نے پھر ان کے ساتھ میں علم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جگہ بتائی کہ تم جب سفر کرو گے تو اس سفر کے اندر جو ہے وہ تم جب اس سفر کے دوران تمہارے باسکٹ کے اندر جو مچھلی ہے، تمہارے باسکٹ کے اندر جو مچھلی ہے جو تم نے ناشتے کے طور پر کھانے کے لیے بھوک لگنے پر رکھی تھی، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی، وہاں سرنگ بنے گا، وہیں پر تمہیں خضر ملیں گے. بہرحال خضر سے ملاقات ہوتی ہے. اب یہ جب سفر شروع ہوتا ہے تو خضر ان سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، سوال پوچھ بیٹھو گے، اور تم صبر کیسے کرو گے کیونکہ تمہیں علم نہیں دیا گیا. یعنی انسان بے صبرا، پیشنس کب نہیں ہوتا انسان میں؟ جب اس کو نالج نہیں ہوتا. بعد میں پتا رہے یار مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے بے صبری کا مظاہرہ. معلوم یہ ہوا صبر کیسے آتا ہے. اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو جب نالج آتا ہے تو صبر بھی آتا ہے. تو گویا کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. تو کہا کہ تمہارے پاس جب اس چیز کی خبر نہیں ہے تو تم صبر کیسے کر پاؤ گے؟ تو لہٰذا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اور پھر جو ہے وہ خضر نے کہا کہ مجھ سے اب کوئی سوال نہیں پوچھنا. بس سفر جاری ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے ان پر احسان کیا، پیسے بھی نہیں لیے. اب منزل پر پہنچنے سے پہلے خضر نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے ہم پر احسان کیا اور پیسہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے جو ہے ان کو نقصان پہنچایا. کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ سوال نہیں پوچھنا. کہا کہ اچھا میں جو ہے وہ آئندہ آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا. پھر اس کے بعد جب کشتی سے اترتے ہیں تو ایک بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹے بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو بہت زیادتی کی آپ نے، بغیر کسی جو ہے وہ محترم جان کو آپ نے قتل کیا. تو کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ سوال نہیں پوچھنا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر میں سوال آپ سے پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دینا. اس کے اوپر آ کر جو ہے وہ یہ 15واں پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد کا جو 16واں پارہ اور اس کا واقعات ہیں اور آیتیں ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.